شریف کی حدیث، مسند احمد کی حدیث، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک آدمی ہے، نام اس کا کفل ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان، میرا ایمان زمین و آسمان کا نظام بدل سکتا ہے، سورج اپنی روشنی چھوڑ سکتا ہے، چاند کی چمک ختم ہو سکتی ہے، پر سونے محبوب کے فرمان میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ میرے سونے پیغمبر نے فرمایا، کائنات والو اور کائنات والو کفل آدمی ہے، نام کا نام اس کا کفل ہے، بنی اسرائیل کا آدمی ہے، دنیا کا کوئی گناہ نہیں جو اس نے نہ کیا ہو، زنا ہے تب بھی وہ کرتا ہے، سود خوری ہے تب بھی وہ کرتا ہے، شراب بھی کبھی اس نے نہیں چھوڑی، جوا بھی کبھی اس نے نہیں چھوڑا، دنیا پر ظلم کرنا بھی کبھی اس نے نہیں چھوڑا۔ اور بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک قانون تھا، جو بندہ گناہ کرتا، صبح گناہ کرتا، شام کو اس کے دروازے کی چوکھٹ میں لکھا ہوا ہوتا کہ اس بندے نے فلاں گناہ کیا ہے، شام کو گناہ کرتا، صبح اس چوکھٹ میں لکھا ہوا ہوتا اس بندے نے فلاں گناہ کیا ہے۔ جو بندے بھی آتے صبح دیکھتے کہ اس نے آج زنا کیا ہے، آج اس نے چوری کیا ہے، آج اس نے سود پہ کام کیا ہے، آج اس نے فلاں جرم کیا، فلاں جرم کیا، شام کو لکھا ہوا ہوتا، صبح لکھا ہوا ہوتا۔ دنیا اس سے بڑی نفرت کرتی تھی کہ اتنے بڑے گناہ کرنے والا ہے۔ توجہ توجہ ایمان والے، مسند احمد کے اندر حدیث موجود، ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن ایسا ہوا، ایک بندی آئی نا، ایک عورت آئی نا، اس نے آ کے کہا، مجھے بتلائیے میری کیا قیمت ہے، آج رات تجھے میں اپنا آپ ہیبہ کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ایسا تو شکاری تھا، شکار کرنے والا تھا، ایسے موقع کی تلاش میں ہوا کرتا تھا، بڑا خوش ہو گیا ہے، سودا طے ہو گیا، اتنے درہم دینار میں تجھے دوں گا۔ اس عورت نے کہا اس ایک شرط پہ کہ تو نے اس طرح کرنا ہے، آدھے پیسے جو ہے ابھی دے دے تاکہ میں بچوں کے پاس چلی جاؤں۔ توجہ کرنی ہے، توجہ ہے، درود شریف پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لو جی۔ فرمایا آدھے پیسے، شرط یہ آدھے پیسے دے دے تاکہ میں وہاں جا کر اپنے بچوں کو دے کر آؤں، اپنے بچوں کے لیے کوئی کھانا پینا بندوبست کر کے آؤں، رات کو میں آ جاؤں گی۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، آدھے پیسے لیے چلی گئی ہے، شہر سے گھر چلی گئی، اپنی ضرورت کا سامان لیا، بچوں کو کھلا پلا کے مغرب کے قریب یہ وہاں پہنچ گئی ہے، اب یہ گھر میں پہنچ گئی ہے۔ یہ بندہ بھی بڑا خوش ہے، بڑی حسین و جمیل بھی ہے، بڑی سیرت و صورت میں اعلیٰ بھی ہے۔ توجہ ایمان والے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شکاری اپنے شکار میں بیٹھا ہوا تھا، اپنی جال پھینک کے بیٹھا ہوا تھا۔ اب جب یہ کمرے میں گیا، دیکھتا کیا ہے اس بندی کے، اس عورت کے وجود پہ پسینہ شروع ہے، سردیوں کی راتیں ہیں، وجود کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ پوچھنے لگا، یہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ اس نے پوچھا بتلا تو صحیح، سردیوں میں پسینہ کیوں آ گیا، سردیوں کے اندر کب کبھی کیوں تاری ہے، آنکھوں سے آنسو کیوں روا ہے، خیریت تو ہے نا؟ وہ کہنے لگی تو نے اپنا کام کر جو تیرا کام ہے، یہ نہ پوچھ۔ اب ذرا زیادہ تجسس کے اندر آیا، کہنے لگا نہیں بتلا تو صحیح معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ اب اس عورت نے کہا مسئلہ یہ ہے، آج تک میں نے کبھی غیر محرم کو آنکھ اٹھا کر دیکھا کوئی نہیں، آج تک میں نے کبھی غیر محرم کو دیکھا کوئی نہیں۔ گناہ کا تصور کرنا تو علیحدہ بات ہے، گناہ کرنا تو علیحدہ بات ہے، آج تک تو میں اس طرف آئی نہیں ہوں، لیکن آج وجہ یہ ہو گئی ہے، اتنا عرصہ ہوا میرا خامن دنیا سے چلا گیا، میرے ساس سسر نے مجھے گھر سے نکال دیا، 4 بچے ہیں میرے، اس حال کے اندر رہ رہی ہوں، میرے دیور جیٹھوں نے منہ موڑ لیا، میرے اپنے بھائیوں نے شاید مانگ دی ہو ہم سے، بھائیوں نے بھی منہ موڑ لیا ہے، کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں، کوئی میرے بچوں کی کفالت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 1 دن 2 دن 4 دن نہیں، کئی دن ہو گئے میرے بچے بھوکے ہیں، میں نے اپنے آپ
پہ تو گزارا کر لیا، اپنا آپ تو برداشت کر لیا، پر اولاد کا دکھ برداشت نہیں ہوتا۔ میرا معصوم بچہ زمین پہ ایڑیاں رگڑتے رگڑتے اس حال کے اندر نیم بے ہوشی کے عالم کے اندر ہے۔ اولاد والوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھو، اولاد بھوکی ہو والدین پر کیا گزرتی ہے، اولاد پر دکھ تکلیف آ جائے والدین پر کیا گزرتی ہے۔ اماں بھی کہتی ہے بیٹا بیٹی تو کھا لے، ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ ابا بھی یہی بہانے بنایا کرتا ہے، سردیاں گرمیاں محنت کرتا ہے اس لیے کہ میرے بیٹے میرے بیٹیاں کبھی کسی کی محتاج نہ ہو جائے، میرے بیٹے کو بھی فراوانی ہو، میری بیٹی کو بھی فراوانی ہو۔ توجہ طالب والوں، یہاں ایک مسئلہ اور عرض کرنے لگا ہوں۔ جو بیٹی شادی سے پہلے باپ کی آنکھوں کا تارا تھی، باپ کا نور نظر تھی، جگر کا گوشہ تھی، رات دن بیٹی کے لیے محنت کرنے والا باپ، پتہ نہیں وہ کیا جاتا ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، لاکھوں روپے کا فرنیچر تو دے دیتا ہے، لاکھوں روپے خرچہ تو کر لیتا ہے، جیز میں اعلیٰ قسم کا سامان تو دے دیتا ہے، لیکن جب وراثت کی باری آتی ہے باپ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے بیٹی معاف کر دینا، رب کعبہ کی قسم ہے جتنی دفعہ بھی معاف کرواتا جائے گا معاف نہیں ہوگا، بھائی بہن کے پاؤں پر بھی ہاتھ رکھ لے مجھے معاف کر دے، رب کعبہ کی قسم ہے کوئی معافی کی صورت کوئی نہیں۔ اللہ دن قیامت کے یہ نہیں پوچھے گا بتا اپنی بہن کو حصہ کتنا، اپنی بہن کو جہیز کتنا دیا تھا، اللہ کبھی نہیں پوچھے گا بتا اپنی بیٹی کو جہیز کتنا دیا تھا، رب پوچھے گا بتلا اس کی زمین میں حصہ آتا تھا، اس کے گھر میں حصہ آتا تھا، اس کی جائیداد میں حصہ آتا تھا، بتلا تو نے کتنا حصہ دیا ہے۔ اگر جہیز تو نے 10 لاکھ کا دیا اور اس کی وراثت میں اگرچہ 1 روپیہ آتا تھا تو نے نہیں دیا، بھائی نے نہ دیا ہو، باپ نے نہ دیا ہو، قیامت والے دن گریبان پکڑ کے اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے رب اونٹے منہ چلا کے اسے جہنم میں ڈال دے گا، جہنم کی اور نچلی وادی کے اندر رب ڈال دے گا، ویل وہ وادی ہے جسے جہنم پناہ مانگتی ہے، اللہ اس وادی میں ڈال دے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے خیال کرنا بیٹی کا حصہ، اگر اس کا مکان ہے اپنے مکان میں بعض حضرات حصہ دینے والے بھی ہوتی ہیں پر مکان میں حصہ نہیں دیتے، اگر گھر میں کوئی جمع پونجی ہے اس میں حصہ نہیں دیتے، خیال کرنا اگر 1 روپیہ بھی تیرے پاس موجود ہے وہ بھی بیٹی اس 1 روپے کی وراثت کی حقدار ہے، اگر اس 1 روپے میں اس کے 25 پیسے بھی بنتے ہیں، اگر نہیں دیا تو تیری نمازیں بھی کوئی قابل قبول نہیں، تیرا حج بھی کوئی قابل قبول نہیں، تیری عبادتیں بھی کوئی قابل قبول نہیں۔ خیر برحال بات عرض کر رہا تھا، اولاد والوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھنا، اولاد بھوکی ہو والدین پر کیا گزرتی ہے، اور باپ ماں ہے رو رہی ہے کہتی ہے اللہ کا بندہ کتنے دن ہو گئے ہیں فاقہ کر رہی ہے اولاد میری، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے میسر نہیں ہے، چلو پہننا پرانے کپڑے سے بھی گزارا چل جاتا ہے لیکن کھانے کے لیے اگر کچھ نہ ہو تو کچھ بھی گزارا نہیں چلتا، میں اس لیے ہاتھ پھیلا کے آئی ہوں تیرے پاس، مجھے پتا ہے تو گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، میں نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے انہوں نے نہیں دیے، میں گھر گھر جا کر مزدوریاں کرنے کے لیے تیار ہو گئی، انہوں نے سمجھا یہ غریب ہے بے ہے شاید چوری نہ کر لے، کسی نے مجھے گھر میں نوکری بھی نہیں دی، میں جہاں کوشش کرتی کسی جگہ مجھے نہیں ملتا، جہاں میں ہاتھ پھیلاتی وہاں کسی نے نہیں دیا، مجبور ہو کے تیرے در پہ آئی ہوں، تیرے پاس آئی ہوں، تو اپنی مرضی ہے جو کچھ تیرا دل کرتا ہے تو کر لے، لیکن یاد رکھنا دن قیامت کا ہوگا، میں بری ذمہ ہوں، مجبور آئی ہوں، گریبان تیرا ہوگا اور ہاتھ میرا ہوگا، اب تیری مرضی ہے۔ وہ بندہ جلدی سجدے میں گر گیا، کافی دیر تک روتا رہا، اس نے کہا اللہ میں رات بھی دن بھی صبح بھی شام بھی اللہ تیری نافرمانیاں کرتا رہا، ربا مجھے کبھی تیرا حیا نہیں آیا، ربا تیرا رحم اللہ میاں کبھی مجھے شرم نہیں آئی، میں گناہوں کی دلدل میں پھنستا گیا، اللہ یہ ایک ہی گناہ ہے، ایک ہی گناہ کرنے کے ارادے سے آئی ہے، وہ بھی مجبور ہو کے آئی ہے، میں تو مجبور بھی نہیں تھا، میں تو پیسوں کے گھمنڈ میں تھا، جوانی کے نشے میں تھا، اللہ میاں میں تو اپنے آپ پہ ناز کیا کرتا تھا، اللہ یہ مجبور ہو کے میرے در پہ آئی ہے، میرے پاس آئی ہے، اللہ مہربانی کر مجھے بھی معاف کر دے، اٹھانا جلدی اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اس عورت کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا آج کے بعد تیرے بچوں کی کفالت میرے ذمہ ہے، بہن
پرانا کوئی نہیں، جب تک زندہ رہوں گا کفیل میں خود بن کے رہوں گا۔ آج تو ضروری جو مکا ہے وہ نہیں، جو طے ہوا ہے وہ نہیں، یہاں سے لے جانا سامان لے جا، کھانے پکانے کا سامان لے جا، پیسے لے جا، جب تک ضرورت رہے گی تجھے دیتا رہوں گا۔ توجہ توجہ ایمان والے پر رب اتنا غفور رحیم ہے، مہربان ہے۔ اللہ کو پتا ہے زندگی کا دھاگا کب ختم ہونے والا ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، رات روتے روتے گزار دی، ابھی صبح بھی نہیں ہوئی، اجل کا فیصلہ آ گیا، فرشتے آ گئے، روح اور جسم کا تعلق جدا ہو گیا ہے۔ توجہ صبح جب جانے لگی ہیں لوگ اپنی نماز پڑھنے کے لیے، کوئی اپنے کاروبار کے لیے، ایک بندے کی اچانک نظر پڑی ہے، آج دیکھتے ہیں رات اس نے کون کون سا گناہ کیا ہوا ہے۔ اب دروازے پہ لکھا ہوا قد غفر اللہ للکفل، میں اللہ نے کفل کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ وہ پریشان ہو گیا ہے، خیریت تو ہے، رات دن گناہ کرنے والا آج کون سی نیکی کی ہے۔ وہاں ہجوم کٹھا ہوتے ہوتے پورا علاقہ کٹھا ہو گیا ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ کافی دیر انتظار کے بعد دروازہ کھٹکایا، دروازہ نہیں کھلا، زور سے پیٹنا شروع کر دیا، دروازہ نہیں کھلا، دروازے کو توڑا گیا۔ جب اندر جا کر دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ روح جسم میں ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں، اللہ کو پیارا ہو گیا، مولت اتنی سی ملی ہے۔ توجہ ایمان والے، اب پریشان ہو گیا، گناہ اس نے کون سا نیکی اس نے کون سی کی ہے، اللہ کو راضی اس نے کس انداز میں کیا ہے، رب سے معافی کس انداز میں مانگی ہے۔ توجہ ایمان والے، جب اس عورت کو پتا چلا ہے کہ کفل کی موت ہو گئی ہے اور معاملہ یہ ہے، اللہ نے ان دروازے پہ لکھوا دیا ہے، لکھ دیا اپنی قدرت سے، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ واپسی آئی نا، آ کے ان لوگوں سے کہنے لگی مسئلہ یہ ہے، رات میں ہی آئی تھی، ایک ہی بات کی، اللہ نے اسے ہدایت دے دی ہے، اس نے توبہ کر لیا ہے، رب نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، رب کائنات نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اور کائنات والوں، میرے بندے وہی ہیں جس سے گناہ ہو جائے موت سے پہلے پہلے معافی مانگ لے، اللہ میاں ایک گناہ معاف کرے گا، دو کرے گا، 10 کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جمیعا، سارے کے سارے گناہ، جن گناہوں کا علم تھا وہ گناہ کیے وہ بھی معاف، جن کا علم نہیں تھا لا علمی میں ہو گئے وہ بھی معاف، جو دانستہ کرتا رہا وہ بھی معاف، جو چھپ کے کرتا رہا وہ بھی معاف، جو رات کی تاریکیوں میں کرتا رہا وہ بھی معاف، جو دن کی روشنی میں کرتا رہا وہ بھی معاف، بڑے بھی معاف، چھوٹے بھی معاف۔ ایک دفعہ توبہ کر کے دیکھ لے، اللہ سارے گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اپنا خاص بندہ بھی بناتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج رب کو راضی کر لو، آج معافی مانگ لو، کوئی بھروسہ نہیں ہے زندگی کا، شاید ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ابھی جان نکل جائے، کوئی بھروسہ نہیں، کر سو معافی تو اللہ کے دربار میں عمل کی توفیق۔ ایک منٹ بابو